بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام الاتمان الاکملان علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی۔ معزز ناظرین کرام، اپنا حساب کر لو۔ اس سیریز میں آج آپ سب کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو ان گناہوں کی بابت معلومات دے رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں گناہ کبیرہ ہیں، یعنی جو اگر کسی انسان سے سرزد ہو جائیں تو یہ گناہ اس وقت تک معاف نہیں کیے جا سکتے جب تک انسان شرمندہ ہو کر اللہ سے گڑ گڑا کر سچی توبہ نہ کر لے۔ آج کی اس نشست میں ہم اسی سلسلے کی ایک نئی کڑی لے کر حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے چوری کرنا۔ یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ ناظرین کرام، چوری ہمارے سماج میں پنپ رہی ہے اور ایک سماجی بیماری بن چکی ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ دور جاہلیت میں لوگ قافلوں پر حملہ آور ہو کر کے آبادیات میں جا کر افراد کے گھروں پر حملہ آور ہو کر اور وہاں چوری اور ڈکیتی کیا کرتے تھے۔ یہ چیز آج ہمارے ملک ہندوستان بلکہ ایشیا کے کثیر ممالک میں اس کی شرح بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پر پابندی لگاتے ہوئے قرآن میں اس کو گناہ کبیرہ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید سورہ ممتحنہ سورۃ نمبر 60 اور آیت نمبر 12 میں ارشاد فرماتا ہے، اے نبی، جب مومنہ عورتیں آپ کے پاس آئیں بیعت کرنے کے لیے علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، اس بات کی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، ولا یسرقن، اور اس بات کی بیعت کہ وہ چوری نہ کریں گی، ولا یزنین، اور اس بات کی بیعت کہ وہ زناکاری اور بدکاری نہ کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اس بات کی بیعت کہ وہ اپنے بچوں کو قتل نہ کریں گی، ولا یأتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور اس بات کی بیعت کہ وہ اپنے سامنے کوئی بہتان تراش کرنا لائیں گی، ولا یعصینک فی معروف، اور اس بات کی بیعت کہ وہ بھلے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فبایعہن، تو اے نبی آپ ان مومنہ عورتوں سے بیعت لے لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعا بھی کیجئے، ان کے لیے استغفار کیجئے۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے اللہ نے چوری کا تذکرہ ایک ایسی آیت میں کیا جس میں سب سے پہلے شرک کا تذکرہ ہے، جو صرف بڑا گناہ نہیں، اکبر الکبائر ہے، سب سے بڑا گناہ۔ اسی طرح اللہ نے چوری کا تذکرہ زنا کے ساتھ کیا، جو گناہ کبیرہ ہے، جس کی بابت میں آپ کو پچھلے ایپیسوڈ میں بتا چکا ہوں۔ اسی طرح اللہ نے چوری کا تذکرہ قتل کے ساتھ کیا ہے، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ چوری کا تذکرہ اللہ نے بہتان تراشی کے ساتھ کیا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے۔ چوری کا تذکرہ اللہ نے اس آیت میں عصیان، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کے ساتھ کیا ہے، جو گناہ کبیرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے چوری کرنے والے کے لیے اس دنیا میں بھی حد نافذ کرنے کی وعید سنائی ہے۔ چنانچہ اللہ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور آیت نمبر 38 میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ چوری کریں ان کے ہاتھ کاٹ دو۔ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، چوری کرنے والا مرد، چوری کرنے والی عورت، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ کاٹ دو، جزاء بما کسبا، ان کے کرتوت کے بدلے جو کچھ انہوں نے کیا ہے، یعنی جو چوری انہوں نے کی ہے۔ دنیا ہی میں چوروں کے لیے اللہ نے حد نافذ کی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ چوری کس قدر عظیم گناہ ہے۔ لیکن یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ چور کتنی چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ کتنی قیمت کی چوری کر لے تب اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا؟ کیا وہ انڈا چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے؟
وہ بیل چوری کر لے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، وہ چپل اور شوز چوری کر لے تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، کتنی چوری وہ کرے تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا؟ یہ ایک سوال ہے جو آپ ناظرین کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا۔ جی ہاں، شریعت نے اس کے لیے بھی اصول بتائے ہیں، نظام بتایا ہے، قانون بتائے ہیں کہ چور اگر 1/4 دینار کے برابر چوری کرتا ہے، یعنی 1 دینار کا 1/4 حصہ، جو اس زمانے میں 3 درہم کے برابر ہوتا تھا۔ عربوں میں 1 دینار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 12 درہم کا ہوا کرتا تھا۔ تو اس طرح 1 دینار کی 1/4 3 درہم ہوئی۔ اگر کوئی چور 3 درہم کی چوری کرے یا اس سے زیادہ کی، 3 درہم کے مالیت اور قیمت کے سامان کی چوری کرے یا اس سے زیادہ کے قیمت کے سامان کی چوری کرے، تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم پر نہیں۔ اس کے عملی نمونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ روایت بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقطع ید السارق الا بربع دینار فصاعدا، کہ کسی چور کا ہاتھ اس وقت تک نہیں کاٹا جائے گا جب تک وہ 1/4 دینار کے برابر چوری نہ کر لے یا اس سے زیادہ کی۔ یعنی کوئی چور اگر 3 درہم کی چوری کرتا ہے یا اس سے زیادہ کی قیمت کے سامان کی چوری کرتا ہے، تب اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جسے امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ اس کی تائید حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس بیان سے بھی ہوتی ہے، جسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے نقل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چور لایا گیا جس نے ایک ڈھال کی چوری کی تھی، اور اس زمانے میں اس ڈھال کی قیمت 3 درہم پہنچتی تھی، یعنی دینار کا 1/4 اس کی قیمت، 1/4 دینار کے برابر کے قیمت کی وہ ڈھال تھی۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھ کو کاٹنے کا فیصلہ کیا، چنانچہ اس چور کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، صرف ایک ڈھال کی چوری۔ کیوں؟ اس لیے کہ 3 درہم کے برابر اس کی قیمت۔ اسی طرح کا ایک واقعہ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب ارواء الغلیل، اپنی کتاب ارواء الغلیل جلد نمبر 8 اور صفحہ نمبر 61 پر نقل کیا ہے۔ یہ واقعہ ابو بکر بن محمد بن حزم رحمۃ اللہ علیہ، جو مکہ کے گورنر تھے، خود وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک چور لایا گیا اور اس کی خبر میری خالہ عمرہ بنت عبد الرحمن کو ہوئی۔ میں مکے کا گورنر تھا، لیکن میری خالہ نے مجھے خبر بھیجوائی کہ دیکھو بیٹے، اس چور کے بارے میں فیصلہ کرنے سے پہلے تم میرا انتظار کر لینا یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں۔ ابو بکر بن محمد بن حزم کہتے ہیں، میں نے اپنی خالہ کا انتظار کیا۔ میری خالہ جب پہنچ گئیں تو انہوں نے کہا کہ بیٹے، میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہوئے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، لا تقطع ید السارق الا بربع دینار فصاعدا، کسی چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اس وقت تک جب تک وہ 1/4 دینار کے برابر کی چوری نہ کر لے یا اس سے زیادہ کی۔ ذرا دیکھو کہ چور نے جو چوری کی ہے وہ سامان کتنی قیمت کا ہے۔ ابو بکر ابن حزم کہتے ہیں کہ جب اس سامان کا جائزہ لیا گیا تو اس کی قیمت 3 درہم سے کم پہنچتی تھی، یعنی 1/4 دینار سے کم پہنچتی تھی، 1/4 دینار سے کم تھی۔ ابو بکر ابن حزم کہتے ہیں، میں نے اس چور کا ہاتھ نہیں کاٹا، اسے سمجھا کر چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی چور انڈے چورا لے، آپ کا کوئی ایسا بیل چورا لے جو سستا ہے، آپ کے شوز اور آپ کے جوتے اور چپل چورا لے جو کم قیمت کے سامان ہیں، جو 3 درہم کی قیمت کے برابر نہیں پہنچتے ہیں، تو ایسے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ اسے تعزیراً کوئی سزا دی جا سکتی ہے، اسے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن قطع ید کی سزا اس پر نافذ نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے، اگر کوئی چور معافی مانگے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ آپ کے گھر اس نے چوری کی اور آپ سے وہ معافی مانگ رہا ہے، آپ بالکل با اختیار ہیں، اسے معاف کر سکتے ہیں اس وقت تک جب تک آپ نے اس کی یہ شکایت قاضی وقت تک نہیں پہنچائی۔ وہ توبہ کر سکتا ہے، وہ آپ سے معافی مانگ سکتا ہے اور آپ معاف کر سکتے ہیں، لیکن اگر قاضی وقت کے پاس اس مقدمے کا اندراج ہوا اور وہاں اس مقدمے کو لے جایا گیا
تو قاضی وقت کی عدالت میں پھر آپ کو یہ اختیار نہیں پہنچتا کہ اس چور کو معاف کر دیں۔ قاضی وقت اس پر حد نافذ کرے گا اگر اس نے 3 درہم سے زیادہ مالیت کی چوری کی۔ آئیے میں آپ کے سامنے کچھ نمونے پیش کرتا ہوں کہ کس طرح قاضی عدالت نے صاحب مال کے معاف کرنے کے باوجود، چونکہ معاملہ عدالت میں پہنچ چکا تھا، اس لیے چور کے ہاتھ کاٹے اور اسے معاف نہیں کیا۔ ایک واقعہ جو صحیح مسلم باب حد السرقہ اس کے اندر موجود ہے، امام مسلم نے نقل کیا ہے۔ یہ قصہ قبیلے مخزوم کی ایک عورت کا ہے جس نے چوری کر لیا تھا، اور یہ قبیلے مخزوم عربوں میں ایک شریف خاندان مانا جاتا تھا۔ جب اس عورت کی شکایت قاضی وقت، اس وقت کے جو قاضی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پہنچا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے ہاتھ کاٹنے کا فیصلہ صادر فرمایا۔ یہ سنتے ہی قبیلے مخزوم کے لوگ بوکھلا اٹھے، کیا ہوگا؟ ہمارے خاندان کی ناک کٹ جائے گی اگر اس عورت کی ہاتھ کٹی، کیا کیا جائے؟ لوگوں کی میٹنگ بیٹھی اور یہ طے پایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے ہیں اسامہ بن زید، کیوں نہ ہو ہم اسامہ بن زید کے پاس چل کر سفارش کریں کہ وہ جا کر اللہ کے رسول سے اس عورت کے لیے سفارش کریں کہ اللہ کے رسول اسے معاف کر دیجئے، ایک شریف خاندان کی عورت ہے، شریف زادی ہے، ایک بار اسے چانس دیجئے، پھر کبھی یہ چوری نہ کرے گی۔ اسامہ بن زید کے دل میں یہ بات آ گئی اور واقعہ ایسا ہی ہوا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر سفارش کر دی، اللہ کے رسول، قبیلے مخزوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور وہ آپ سے معافی چاہتے ہیں اس عورت کے بارے میں، آپ اسے معاف کر دیجئے کیونکہ وہ ایک شریف زادی ہے، شریف خاندان کی ہے۔ وہ لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ ان کی ناک کٹ جائے گی، ان کے قبیلے کی عزت و آبرو خاک میں مل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، غضبناک ہو گئے آپ، اور آپ نے فرمایا اتشفع فی حد من حدود اللہ یا اسامہ، اے اسامہ کیا تم اللہ کے حدود میں سفارش کرنے آئے ہو کہ اسے نافذ نہ کیا جائے؟ اللہ سے ڈرو۔ اسامہ ڈر گئے، کہا اللہ کے رسول میں معافی چاہتا ہوں، اللہ کے رسول میرے لیے اللہ سے استغفار کیجیے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ دیا، کہا لوگو انما اہلک الذین من قبلکم انہم کانوا اذا سرق فیہم الشریف ترکوہ واذا سرق فیہم الضعیف اقاموا علیہ الحد۔ لوگو سن لو، پہلے کے بہت سارے لوگ اس وجہ سے بھی ہلاک کر دیے گئے کہ جب ان میں کوئی شریف زادہ چوری کرتا، کوئی شریف خاندان کا چوری کرتا، صاحب ثروت خاندان کا کوئی شخص چوری کرتا تو اس کو وہ لوگ چھوڑ دیتے، سزا نہیں دیتے، لیکن اگر انہی میں کوئی ضعیف اور کمزور آدمی چوری کرتا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیتے تھے۔ وَإِنِّي وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا، اور بے شک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج فاطمہ بنت محمد نے بھی چوری کی ہوتی تو ہم آج اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتے، اسے بھی معاف نہ کرتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس عورت کو طلب کیا گیا اور اللہ کے رسول کے حکم پر اس مخزومی عورت کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا۔ پھر اس عورت نے اپنی اصلاح کر لی، عائشہ کہتی ہیں کہ اس نے شادی بھی کی اور اپنے شوہر کے ساتھ ازدواجی زندگی بسر کرنے لگی اور ایک اچھی عورت بن گئی۔ وہ کبھی کبھی میرے پاس آتی تھی اور میں اس کی ضروریات کو اللہ کے رسول کے پاس رکھتی تھی، اس کے مسائل کو رکھتی تھی، اللہ کے رسول سے سولوشن بتاتے اور اس کے معاملات کو حل کرتے تھے۔ تو میرے دوستو، اگر کوئی معاملہ قاضی کی عدالت تک پہنچ جاتا ہے تو وہاں ہم میں سے کسی کو معاف کرنے کا حق نہیں ہے کہ اب چور کو معاف کر دیا جائے۔ قاضی بالکل معاف نہیں کر سکتا، اسے یہ اختیار ہی نہیں، وہ نافذ کر کے رہے۔ ایک دوسرا واقعہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو صاحب مشکات نے باب قطع السرقہ میں نقل کیا ہے۔ علامہ البانی نے جنہوں نے مشکات پر تعلیق لکھی ہے، انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ واقعہ یہ ہے کہ صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار مدینہ آئے اور ایک جگہ جا کر اپنی چادر کو تکیہ بنا کر سو گئے۔ نیند آ گئی، ایک چور آیا
اور اس نے ان کو سوتا ہوا پا کر موقع کو غنیمت سمجھا اور چادر کو ان کے سر کے نیچے سے گھسیٹا اور نکال کر لے بھگا۔ اتنے میں صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیند کھل گئی۔ انہوں نے اس چور کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اسے پکڑ لیا اور لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ کہا اللہ کے رسول، میں سویا ہوا تھا، چادر کو میں نے اپنا تکیہ بنا رکھا تھا، یہ انسان آیا اور اس نے چوری کی، میرے چادر کو لے بھگا، میری چادر اس نے چوری کر لی، میں نے اس کو پکڑا آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دیکھا تو چادر قیمتی تھی، 3 درہم سے زیادہ کی قیمت تھی اس کی۔ آپ نے کہا اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ صفوان بن امیہ چونک پڑے، اللہ کے رسول، میں اس آدمی کو آپ کے پاس اس لیے نہیں لے کر آیا ہوں کہ آپ اس کا ہاتھ کٹوا دیجئے، بلکہ میں تو اس لیے لایا ہوں کہ آپ اسے سمجھا دیجئے، نصیحت کر دیجئے، ممکن ہے اس کو نصیحت سمجھ میں آ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا، صفوان، اگر تمہیں یہی کرنا تھا، معاف کرنا تھا تو یہاں لے کر کیوں آئے ہو؟ صفوان کہتے ہیں میں نے یہاں تک کہا، اے اللہ کے رسول، میں اپنی یہ چادر اس آدمی کو تحفے میں دے رہا ہوں، میں اس کو صدقے میں دے رہا ہوں، یہ چادر آپ اسے چھوڑ دیجئے، اس کا ہاتھ مت کاٹیے۔ اللہ کے رسول نے کہا، نہیں، میں قاضی ہوں، میں وقت کا جج ہوں، میری عدالت میں یہ مقدمہ پہنچ چکا ہے اور میرے لیے اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ میں اس کا ہاتھ کاٹ دوں۔ چنانچہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ ناظرین کرام، آپ اندازہ کیجئے کہ چوری کتنا بڑا جرم ہے جس کے لیے شریعت نے اس دنیا میں بھی سزا مقرر کر دی ہے کہ چور کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اگر عدالت میں اس کا کیس پہنچ گیا، اس کی شکایت پہنچ گئی تو قاضی وقت معاف نہیں کر سکتا، اس کے ہاتھ کو کاٹا جائے گا اگر 3 درہم سے زیادہ مالیت کی چوری ہے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم کے گناہ کو معاف کرنے والا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اگر چور نے چوری کی اور وہ توبہ کر لے، اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگ لے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے چوری کی، پکڑا بھی نہیں گیا وہ، تو کیا اللہ اس کو معاف کر سکتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، آپ کا یہ سوچنا بجا ہے، لیکن چور کی توبہ اس وقت تک اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ چوری کیے ہوئے مال کو اس کے صاحب کے پاس، چوری کیے ہوئے مال کو اس آدمی کے پاس نہ لوٹا دے جہاں سے اس نے چوری کی تھی۔ یعنی جب تک چوری کیا ہوا مال وہ چور صاحب مال کو نہ لوٹا دے یا اس کے پاس جا کر اپنی معافی تلافی نہ کرا لے، جب تک اللہ رب العالمین اس کی توبہ قبول نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر چور کو چوری سے توبہ کرنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ چوری کیا ہوا مال اس آدمی تک پہنچا دے جس کا وہ ہے، یا جا کر اس سے معافی تلافی کرا لے کہ آپ آ جانا، مجھے معاف کر دیجئے، میں نے چوری کی۔ اگر وہ آدمی معاف کر دیتا ہے تو پھر اللہ بھی اس چور کو معاف۔ یہ ہے چوری کی سزا اسلام میں، لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک اور گناہ ہے جسے ڈکیتی کہا جاتا ہے۔ ڈکیتی کسے کہتے ہیں؟ ڈکیتی ایک گناہ کبیرہ ہے، اور ڈکیتی یہ ہے کہ انسان بس زور و زبردستی سے کسی کا مال اپنے قبضے میں کر لے۔ ڈکیتی یہ ہے کہ انسان زور اور زبردستی سے کسی کا مال اپنے قبضے میں کر لے۔ اللہ رب العالمین نے ڈکیتی کو چوری سے بھی بڑا جرم گردانا ہے اور چوری سے بھی بڑی سزا اس کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ چوری کے لیے ہاتھ کاٹنا تھا اور اس کے لیے 4 سزائیں ہیں جس کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ سورۃ نمبر 5 اور آیت نمبر 33 میں فرمایا ہے۔ ایک لمبی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول سے جھگڑتے ہیں، وَيَسْعُونَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، ان کا بدلہ یہ ہے، ان کی سزا یہ ہے، ان یقتلوا، کہ انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا پھر ان کو ملک بدر کر دیا جائے، شہر بدر کر دیا جائے، ان کو جلا وطن کر دیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی کا سبب ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہے۔ یہ آیت محاربہ کہلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس میں 4 سزاؤں کا تذکرہ کیا ہے، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ محاربہ کیا ہے؟ محاربہ کہتے ہیں کہ کوئی مسلح گروپ، کوئی منظم گروپ ہتھیار بند ہو کر کسی راہ چلتے قافلے پر حملہ آور ہو جائے، یا آبادیوں میں جا کر کے
افراد کے گھروں پر حملہ آور ہو جائے، لوٹ مار مچائے، ان کی مال و جائیداد پر ناحق قبضہ کرے، ان کو اغوا کر لے یا ان کی آبرو ریزی کرے، یہ ساری چیزیں محاربہ ہیں اور ڈاکو لوگ یہی سب کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ آیت قطاع الطریق یعنی ڈاکوؤں کے بارے میں ہے۔ قرآن کریم نے اس آیت میں ڈاکوؤں کی 4 سزا بتائی ہے۔ نمبر 1 ان یقتلوا کہ وہ قتل کر دیے جائیں، نمبر 2 ان یصلبوا کہ انہیں سولی پہ چڑھا دیا جائے، اور نمبر 3 او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض یا ان کو ملک بدر کر دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا ہے انہیں قید کر دیا جائے، یہ بھی جائز ہے۔ اس کے بارے میں 2 رائیں ہیں کہ یہ سزا اگر اسلامی حکومت ہے تو اس حکومت کا جو حاکم ہے، جو خلیفہ ہے، اس کو اختیار ہوگا کہ ان 4 میں سے جو سزا مناسب سمجھے وہ اس ڈاکو کو دے، چاہے تو قتل کر دے، چاہے تو سولی پر لٹکا دے، چاہے تو اسے جلا وطن کر دے یا اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دے۔ دوسری رائے اس کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں، اگر اس نے قتل بھی کیا ہے اس ڈاکو نے اور اس نے مال و جائیداد پر قبضہ بھی کیا ہے، دہشت گردی بھی پھیلائی ہے، تو اس کو قتل بھی کیا جائے گا اور سولی پر بھی لٹکایا جائے گا۔ اور اگر اس نے صرف قتل کیا ہے، مال و جائیداد پر قبضہ نہیں جمایا، تو اسے صرف قتل کیا جائے گا۔ اگر اس نے قتل بھی کیا ہے اور مال و جائیداد کو بھی لوٹا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف سمت سے کاٹ دیا جائے گا۔ اور اگر اس نے نہ قتل کیا ہے، نہ مال و جائیداد کو لوٹا ہے، صرف دہشت گردی پھیلائی ہے، صرف لوگوں کو خوف زدہ کیا ہے، تو ایسی صورت میں اسے ملک بدر کر دیا جائے گا، جلا وطن کر دیا جائے گا، شہر سے نکال دیا جائے گا یا پھر قید خانے میں بند کر دیا جائے گا۔ یہ دوسری رائے ہے۔ زیادہ راجح رائے یہ ہے کہ جو خلیفہ وقت ہوگا اس کو اختیار ہے کہ ان 4 میں سے جو سزا و مناسب سمجھے ڈاکوؤں کو دے، یا تو قتل کرے یا سولی پر لٹکا دے یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں کو مخالف جانب سے کاٹ دے یا ان کو جلا وطن کر دے۔ ناظرین کرام، اب وقت ہو گیا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ ملیں گے پھر اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔